عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل اس کے کہ میری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے، آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ سبب وجود کائنات باعث تخلیق کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محبتانہ انداز میں درود و سلام کی نظریں پیش کرنے انہیں واضح کرنا. اللهم صل عليه وسلم طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجد بربادی. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجد بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے انتہا. حضرات گرامی، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری توجہ، اپنا پورا فوکس ان چیزوں کی طرف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا پروپیگنڈا ہو چکا ہے، اور جو ہماری اصل ہے دن بدن اس اصل سے ہمارا رشتہ اور تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے. اب ہماری اصل کیا ہے، لہذا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سنیں، ہماری اصل اور پورے دین کی اصل اور اساس تعظیم اور ادب پر رکھی گئی ہے. الدین کلو ادب، دین پورے کا پورا ادب کا نام ہے. اللہ کے حبیب غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یرحم کبیرنا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چھوٹا بڑے کی تعظیم نہ کرے اور جو بڑا چھوٹے پر شفقت نہ کرے وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنی جماعت سے نکال کر کے الگ کر دیا ہے جو چھوٹے ہو کر بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے اور جو بڑا ہو کر بڑے ہو کر چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے. حضرات گرامی، جسے ہم ادب کہتے ہیں یہ مکمل اخلاق ہے. توجہ آپ میری طرف رکھیں. جسے ہم ادب کہتے ہیں یہ مکمل اخلاق ہے. اخلاق کے حوالے سے، اخلاق کے تعلق سے سند الاولیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ سب سے بڑی عبادت نوافل کی کثرت ہے، سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن کی کثرت ہے، سب سے بڑی عبادت اوراد و وظائف کی کثرت ہے. تو بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام تو ایک ضعیفہ اور بوڑھی عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن اخلاق و ادب کا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو چن لیا ہے اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں سے کرواتا ہے، انہی لوگوں کو توفیق مرحمت فرماتا ہے. حضرات گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر اخلاق اور ادب نہیں ہے تو وہ انسان کچھ بھی ہو جائے، کرسی و حکومت والا بن جائے، منسٹر اور پرائم منسٹر بن جائے، اگر انسان کی زندگی میں اخلاق و ادب نہیں ہے تو وہ انسان کچھ بھی بن جائے، انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے اور اس آنے والے کے پاس اخلاق و ادب کا زیور نہ ہو
تو فرمایا گیا کہ اسے علم نہ سکھاؤ. ریزن پوچھا گیا تو یہ بتایا گیا کہ جس طرح سے خنزیر کے گلے میں اگر کوئی سونے کا ہار ڈال دے تو سونے کا ہار پڑنے کی وجہ سے خنزیر معزز اور محترم نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے بے ادب اگر علم کی ڈگریاں حاصل بھی کر لے تو بے ادب علم کی ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ معزز اور محترم نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چھوٹا بڑے کی تعظیم نہ کرے اور جو بڑا چھوٹے پر شفقت نہ کرے وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا. آپ توجہ فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں دنیا کے اندر، میرے آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں معلم بن کر کے آیا ہوں. اب آپ ذرا توجہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا. کس چیز کے معلم؟ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے آپ کو معلم کہا، اس کے بعد اپنے سبجیکٹ کا، اپنے عنوان کا اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں معلم بن کر کے آیا ہوں، بعثت معلما، میں معلم بن کر کے آیا ہوں. کس چیز کے معلم ہے؟ وَلِيُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یعنی میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اخلاق کی تکمیل کر سکوں. حضور علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو معلم آپ نے فرمایا، اس کے بعد اپنے سبجیکٹ یعنی عنوان کا اعلان فرمایا. حضرات گرامی، تو مطلب یہ ہوا، جو میں نے بیان کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں اخلاق پڑھانے کے لیے آیا ہوں، اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں اور اخلاق بتانے کے لیے آیا ہوں. حضور علیہ السلام صرف ایک سبجیکٹ، ایک عنوان لے کر آئے تھے، اسی کو اخلاق کہتے ہیں. اخلاق کے اندر نماز بھی آتی ہے، اخلاق میں روزہ بھی ہے، اخلاق کے اندر حج بھی ہے، اخلاق کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، اخلاق کے اندر صدقات و خیرات بھی آتے ہیں. آپ پوچھو گے مولانا اخلاق کے اندر حج کیسے آتا ہے، اخلاق کے اندر نماز کیسے آتی ہے؟ تو سنو، نماز یہ ادب کی ایک شکل ہے، اور جو خلیق ہوتا ہے وہ کسی کا حق ادا کرتا ہے. تو عبادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، تو جو با اخلاق ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرے گا. عبادتوں کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ، روزے کے ذریعہ، اور اگر غنی ہے، استطاعت والا ہے تو صدقات و خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی، قربانی وغیرہ کر کے. خلاصہ یہ ہے کہ جو با اخلاق ہوگا وہ نیکیاں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرے گا اور برائیوں سے بچتا رہے گا. حضرات گرامی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اے لوگوں، تم کو معلوم ہے کہ میزان عمل پر سب سے وزنی اور بھاری نیکی کون سی ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں کہ میزان عمل پر سب سے وزنی اور بھاری نیکی تمہارے اپنے اخلاق ہوں گے. تو وہ بندہ جو اخلاق میں جتنا زیادہ ہوگا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی بزرگ، معزز اور محترم ہوگا. حضرات گرامی، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ اپنے استاذ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے. تو جب استاذ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو انہوں نے 20 سال تک علم حاصل کرنے کی عرضی پیش کی اور عرض کیا حضور مجھے 20 سال تک علم حاصل کرنا ہے. تو جانتے ہو جب انہوں نے داخلہ لیا تو استاذ نے 18 سال تک اپنے آنے والے اس شاگرد کو اخلاق اور ادب سکھایا اور فقط 2 سال ان کو
علم سکھایا. جانتے ہو وہ بزرگ جب بوڑھے ہو گئے, جب بڑھاپے کی منزل میں وہ بزرگ جب پہنچتے ہیں تو بڑھاپے کی منزل میں جب وہ تھے تو اس طریقے سے کبھی کبھی حسرت کے طور پر کہا کرتے تھے کہ کاش وہ 2 سال بھی مجھے علم نہ سکھایا گیا ہوتا بلکہ اخلاق اور ادب سکھایا گیا ہوتا تو یہ میرے نزدیک میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا, زیادہ بہتر ہوتا. حضرات گرامی, آج صورتحال یہ ہے کہ اخلاق مٹتے جا رہے ہیں, ادب سماج سے ختم ہوتا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بعثت معلما, میں معلم بن کر کے آیا ہوں, ولیتم مکارم الاخلاق, تاکہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کروں. آقا فرماتے ہیں کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کو اعلیٰ بنا سکوں. یہاں ایک بات اور قابل غور و لحاظ ہے, میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں معلم بن کر کے آیا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات سنی غوثیہ مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر داخل حسنات. حضرات گرامی, تو ہر انسان, توجہ کریں, ہر انسان پہلے متعلم ہوتا ہے, پہلے طالب علم ہوتا ہے, پڑھ لکھ کر وہ شخص معلم ہوتا ہے. بغیر طالب علم کے کوئی ڈائریکٹ معلم نہیں بن جاتا. ہر انسان پہلے متعلم ہوتا ہے, طالب علم ہوتا ہے, پڑھ کر اور لکھ کر وہ شخص معلم بنتا ہے, معلم ہوتا ہے. حضرات گرامی, تو یہ عام انسانوں کی بات ہے, لیکن میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت و شان ہے کہ میرے آقا زمین پر متعلم اور طالب علم بن کر نہیں آتے, بلکہ میرے آقا ڈائریکٹ زمین پر معلم بن کر کے آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ جان رحمت کو سکھا پڑھا کے بھیجا تھا. حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر, حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے. حضرات گرامی, تو اس لیے دینی اور عصری علوم پر جو سب سے پہلے وحی آئی وہ ایسا نہیں کہ خالی دینی اور عصری علوم پر بھی ہے, اقرا. تو اب اس کا ترجمہ کرنے میں کچھ بدعقیدہ لوگوں نے بڑی گڑبڑی کی ہے اور اپنے ایمان کا جنازہ نکالا ہے. یہ بات بھی میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. حضرات گرامی, تو اقرا, جبریل امین غار حرا کے اندر آئے اور کہا اقرا پڑھیے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں. تو اس کا ترجمہ کچھ غیر مقلدین وہابیوں نے اور دیوبندیوں نے غلط طریقے سے کر کے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں صریح گستاخی کی ہے, جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے ایمان کا جنازہ نکالا ہے اور اسلام سنیت سے باہر ہو گئے ہیں. تو جانتے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ حضور یہ کہتے تھے کہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا, حالانکہ حضور نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں, میں پڑھنے والا نہیں. لیکن جب جبریل امین نے تیسری مرتبہ کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے, تب مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیا. حضرات گرامی, تو کہنا یہ ہے کہ عام جو بچے ہوتے ہیں, جو عام بچے ہوتے ہیں, یا عام طور سے یہ بات مشہور ہے اور یہی صحیح ہے کہ ادب سیکھنے کا آغاز پہلے دن سے ہوتا ہے جب انسان ماں کی گود میں ہوتا ہے, لیکن علم سیکھنے کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب انسان شعور کی منزل پر پہنچتا ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اس سے مستثنا ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے لکھا پڑھا کر بھیجا تھا. حضور کا اگر کوئی استاد ہے تو وہ پروردگار عالم ہے. حضور اپنے رب کے یہاں سے لکھ پڑھ کے آئے تھے. حضور علیہ السلام دنیا کے اندر جو ہے متعلم طالب علم بن کر نہیں آئے بلکہ معلم بن کر تشریف لائے. حضرات گرامی, آئیے مثال کے طور پر آپ کو حضرت موسیٰ پیغمبر کی بات آنے لگی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا, وہ نادان اپنی فکر کو بدلیں اور اپنے قول کو واپس لیں, توبہ اور رجوع کریں
ورنہ ان کا خاتمہ برا ہوگا، آخرت میں ان کے لیے دردناک انجام ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں چلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کی گود میں دیے گئے، تو انبیاء کرام علیہ السلام جتنے نبی تشریف لائے تو وہ سب پڑھ لکھ کر آتے ہیں، اگرچہ وہ چھوٹے ہی صحیح، شیرخوار ہی صحیح، مگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی گود میں جا کر کیا کرنا چاہیے اور کس کی گود میں جا کر کیا کرنا نہیں چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی گود میں جاتے ہیں تو تماشا نہیں مارتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون مردود کے گود میں دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے سے شیرخوار بچے ہیں، جب فرعون کے گود میں گئے تو انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کے اس کو تماچا مارا۔ تو انبیاء کرام کو پتہ ہوتا ہے بچپن شیرخواری کے عالم میں بھی وہ علم سے اور ادب سے اخلاق سے آراستہ اور مزین ہو کر اپنے رب کی طرف سے آتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وہ دنیا میں آ کے جیسے کہ یہ کہہ دیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے دیوبند سے اردو سیکھی، معذ اللہ، جس کا عقیدہ اتنا غلیظ ہو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو ہے نادانوں کے پیچھے ایسے مرتد جو واجب القتل ہیں ان کی قدر میں نماز پڑھتے ہو اور سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز صحیح ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ رہا فرمائے۔ تو آگے دیکھیے، اب اسی موضوع پہ آتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اخلاق کی کیسی تعلیم عطا فرمائی۔ ماں کی گود سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ میرے گود میں دیے گئے، اس وقت میرا بیٹا عبداللہ میرے شوہر حارث کی گود میں موجود تھا۔ تو اس وقت جب حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں گئے تو انہوں نے اپنا دودھ پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی طرف سے دودھ پینا شروع کیا، اور جب داہنی طرف سے پی چکے تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے چاہا کہ اب بائیں طرف والا دودھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دوں۔ جب بائیں طرف کا دودھ حضور کی بارگاہ میں حضور کو پیش کرتی ہے جناب حلیمہ سعدیہ، تو حضور علیہ السلام نے اپنا منہ شریف ہٹا لیا اور اپنا منہ شریف حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث کی طرف کر کے اشارہ کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ گویا وہ یہ بتا رہے تھے کہ امی جان میں نے تو دودھ پی لی ہے، میں سیر ہو چکا ہوں، میرا بھائی جس کا نام عبداللہ ہے جو حارث کی گود میں ہے وہ بھوکا ہے، اس کی سسکیوں کو ختم کر دو، اس کے بھوک کو مٹا دو، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، اس کو دودھ پلا دو۔ ارے ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں ماں کی گود کی سے اخلاق کی تعلیم عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اخلاق مٹتے جا رہے ہیں، ادب سماج سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ بڑے اور چھوٹوں میں کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے نوجوان کسی مقام پر اگر وہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، یا کسی غلط کام میں، کسی غلط فعل میں اگر وہ ملوث ہے، اگر کوئی معزز آدمی، کوئی نمازی پرہیزگار آدمی، کوئی عالم دین یا حافظ قاری کا گزر اگر ان کے قریب سے ہوتا ہے تو ادب اس قدر سماج سے مٹتا جا رہا ہے کہ وہ رکتے نہیں، بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کام کو وہیں پر روکتے نہیں کہ ایک معزز آدمی آ رہا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ ادب سماج سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ حضرات گرامی، آج کل کے نوجوانوں کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں ایک ایسے نوجوان کی زندگی یاد آتی ہے جس کی عمر کوئی زیادہ بھی نہیں تھی، 17 سال کی عمر جس کی تھی، 17 ایئرس، 17 سال کی عمر میں جو ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لایا تھا، جس کو دنیا محمد بن قاسم کے نام سے جانتی ہے۔ تو ایک وہ نوجوان تھا جو علم سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اخلاق لے کر آیا تھا، اخلاق پڑھ کر اور سیکھ کر آیا تھا۔ محمد بن
قاسم نے جب انڈیا کی سرزمین پر، جب ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا ہے، اور قدم رکھنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعہ یہاں کے لوگوں کے دلوں کو جیتنا شروع کر دیا۔ لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ارے میاں جوانی کی عمر تو لاابالی ہوتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ جوانی کی عمر لاابالی ہوتی ہے، لیکن لاابالی ان کے لیے ہو، کسی اور کے لیے ہوتی ہوگی۔ لاابالی عمر جو جوانی کی ہوتی ہے وہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی نہیں ہو سکتی ہے، آپ کے غلاموں کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حضرات گرامی، تو وہ 17 سال کا نوجوان جو واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے مفتوح، آپ کی آمد ہوئی انڈیا کی سرزمین پر، آپ علم سے پہلے اخلاق پڑھ کر آئے تھے، اپنے اخلاق کے ذریعہ آپ نے یہاں کے لوگوں کے دلوں کو جیتنا شروع کر دیا۔ تو آپ ذرا یہ بھی سن لیں کہ محمد بن قاسم کی آمد کیوں ہوئی تھی؟ عرب سے ہندوستان کی سرزمین پر محمد بن قاسم کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ تو سنو، محمد بن قاسم نے ایک غیر مسلم بچی کی آبرو بچانے کے لیے اتنا لمبا سفر طے کیا تھا، اتنی لمبی مسافت طے کی تھی، اتنا لمبا سفر کر کے آپ عرب سے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے۔ کس لیے؟ ایک غیر مسلم بیٹی کی، بچی کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے، اس کی عزت و آبرو کو تحفظ دینے کے لیے حضرت محمد بن قاسم ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے۔ حضرات گرامی، تو یہ تاریخ ہے ہماری، یہ کردار تھا ہمارا۔ تو ہم جن کی عزت و آبرو کا تحفظ کرتے تھے، جن کی عزت اور آبرو کی ہم حفاظت کیا کرتے تھے، آج انہی کی عزت و آبرو بے پردہ ہو کر کبھی مارکیٹ میں، کبھی شادی حال میں، تو کبھی یہاں، تو کبھی پارکنگ میں، تو کبھی یہاں، کبھی وہاں، اس طریقے سے بے پردہ ہو کر عریانیت اور فحاشی کا عالم یہ ہے کہ اگر نگاہیں دیکھ لیں تو اٹھنے کا نام نہیں لیں گی، اس طریقے سے آپ کی شرمسار ہو جائے۔ تو بہرحال ہماری تاریخ تو وہ ہے، یہ ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے لمبی مسافتیں طے کی ہیں، لمبی دوری طے کر کے ہم نے ان کی عزت کا تحفظ کیا ہے۔ لیکن آج کسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک منظم سازش کے تحت اغیار کی طرف سے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اگر ان کی سازشوں کا شکار ہو رہی ہیں، ان کے فریب میں اگر آ رہی ہیں، تو اس کی ذمہ دار بھی ہم ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ان کو ہم نے حضور کا طریقہ نہیں بتایا۔ حضور کی زندگی کے بارے میں اگر ہم نے پہلے بتا دی ہوتی تو ہماری بچیاں یا ہمارے بیٹے اس طریقے سے غلط قدم اٹھا کر فتنہ امتداد کی جانب کثرت سے جاتی ہوئی نظر نہ آتے۔ تو لہٰذا یہ المیہ ہمیں بتا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کا ہاتھ پکڑ کر اسکول اور کالج کے دروازے تک لے جانے والوں، اگر یہی حال تمہارا رہا کہ تم اپنے بچوں کو اسکول اور کالج تک لے جاؤ گے لیکن اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر مدرسے میں نہیں لاؤ گے، تو جانتے ہو آج کل کی جو حالات ہیں، تو یہ دن آنے والے وقتوں میں بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا، اور ہم کو ہمیشہ یہ شکوہ شکایت رہے گی، ہم اپنا دکھ لوگوں سے بیان کرتے رہیں گے کہ حضرت ہمارے گھروں کے اندر محبتوں کا ماحول نہیں ہے، اختلاف کا ماحول ہے، ہمارا بیٹا ہمارے تابع میں نہیں ہے، ہماری بیٹیاں اور ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، وہ نافرمان ہو چکے ہیں، جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو حضور علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا، حضور علیہ السلام کی روشن تعلیمات سے ہم نے ان کو آراستہ نہیں کیا، اس لیے یہ دن ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو جب اس قوم نے حضور علیہ السلام کے کردار سے بغاوت کی ہے، ذلت و رسوائی کا مقدر بنی ہے۔ اب آئیے میں عرض کروں کہ حضرت محمد بن قاسم ہندوستان کی سرزمین پر آئے، 17 سال کی عمر، اور کما حقہ جو وہ مشن لے کر آئے تھے وہ مشن پورا ہوا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی،
کما حقہ. حضرات محترم، تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ محمد بن قاسم اپنے مفتوحہ قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سے ڈھول بجنے کی آواز آتی ہے. محمد بن قاسم نے پوچھا کہ یہ ڈھول کیوں بج رہے ہیں؟ تو ایک آنے والے نے اطلاع دی کہ لگتا ہے غیر مسلموں کا کوئی مذہبی تہوار ہے، ایک بت ہے، اس کو لے کے جا رہے ہیں اور پیچھے سے سب لوگ ناچتے ہوئے جو ہے ڈھول بجاتے ہوئے سب لوگ قافلے کی شکل میں جا رہے ہیں. تو جانتے ہو محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ اچھا غیر مسلموں کا مذہبی تہوار ہے، وہ ناچ رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، لہذا تقریر ہو تو اشارہ مت کیا کرو. لہذا حضرات گرامی، محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی تہذیب کیسی ہے، ان کا کلچر کیسا ہے. چنانچہ محمد بن قاسم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی تہذیب اور ان کا کلچر کیسا ہے. یہ تو اسلام کا کرم ہے کہ ناچنے والوں کے پیروں میں اسلام نے بیڑیاں ڈال دی. ہم نے ہندوستان کو شعور عطا کیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ انمٹ نقوش تاریخ کے اندر موجود ہے، یہ انمٹ نقوش تاریخ کے اندر موجود ہے کہ محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے تک غیر مسلم جو عوام ہوتی، تو عوام کے علاوہ جو خواص ہوتے ہیں، یعنی جو ان کے دھرم گرو ہوتے، پنڈت ہوتے، سادھو ہوتے، یہ سارے کے سارے لوگ اپنی عوام کے ساتھ ناچا کرتے تھے. لیکن محمد بن قاسم نے جب ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو یہ اسلام کا کرم ہے. ہم نے یہاں کے جو مذہبی رہنما ہیں، ہم نے ان کو شعور عطا کی ہے. اس وقت سے لے کے آج تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غیر مسلم لوگ اپنے تہوار کے موقع پر مورتی وغیرہ جو بھی لے کر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام تو ناچتی ہے لیکن پنڈتوں کو آپ نے کبھی ناچتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ اسلام کا کرم ہے. ہم نے ہندوستان کو شعور عطا کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ معزز لوگ کبھی ناچا نہیں کرتے. حضرات گرامی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، محمد بن قاسم نے چاہا کہ چل کر دیکھوں تو کہ ان کی تہذیب کیسی ہے، ان کا کلچر کیسا ہے. محمد بن قاسم اپنے مفتوحہ قلعے سے باہر آتے ہیں اور باہر آنے کے بعد جب ان لوگوں کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ڈھول بج رہے ہیں اور لوگ ناچ رہے ہیں. ایک مورتی ہے جس کو وہ لوگ لے جا رہے ہیں، اس کو کپڑے سے ڈھک رکھا ہے، یعنی اس کو چھپا رکھا ہے، اس مورتی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت محمد بن قاسم جب اس قافلے کے قریب پہنچے ہیں مسلمانوں، تو سنو اور توجہ سے سنو. حضرت محمد بن قاسم جب پہنچے ہیں تو جب وہاں کے پنڈتوں نے اور وہاں کی عوام نے جب محمد بن قاسم کے چہروں کو دیکھا، چونکہ آپ کی ذات سے، آپ کے اخلاق و آداب سے، آپ کے کردار و عمل سے پنڈت اور وہاں کی عوام واقف تھی. جب محمد بن قاسم کے چہرے پر ان حضرات کی نظر پڑی جو لوگ ناچ رہے تھے، ایک بت کو لے جا رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، جب محمد بن قاسم کو دیکھا تو سب لوگ رک گئے، تھم گئے اور ان لوگوں نے محمد بن قاسم سے سوال کیا کہ اے محمد بن قاسم، آپ کیوں آئے ہیں؟ تو جانتے ہو محمد بن قاسم نے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ ہندوؤں کا کوئی، غیر مسلموں کا کوئی مذہبی تہوار ہے اور وہ ناچ رہے ہیں اور ایک مورتی ہے جس کو وہ لے کے جا رہے ہیں، لہذا قافلے کی شکل میں کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں اور کہیں جا رہے ہیں. تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں تمہارے مذہبی تہوار کو دیکھوں اور اس کے اندر تم لوگ کیا کیا کرتے ہو، میں تمہاری تہذیب کو دیکھوں، تمہارے کلچر کو دیکھوں. بس تمہاری تہذیب اور تمہارے کلچر کو دیکھنے کے لیے میں چلا آیا ہوں. حضرات گرامی، تو اس وقت کے پنڈتوں نے کہا تھا کہ اے محمد بن قاسم، آج ہمارا کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے، بلکہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہم لوگوں نے کیا کہ ہم نے دنیا کے اندر ایک اچھے انسان کو دیکھا ہے، ہم نے دنیا کے اندر ایک اچھے انسان کو دیکھا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تک ہم جن کو پوجتے تھے، جن کی مورتیاں ہم مندروں میں رکھتے تھے، اب ان کو نکال کر باہر کر دیں گے. آج سے ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے، ایک خدا کو پوجیں گے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ خدا بنایا ہے جس کو کپڑے سے ڈھک رکھا ہے. اب یہی مورتی سارے شہر کے مندروں میں رکھیں گے اور اسی کی پوجا کی جائے گی، اسی کی
عبادت کی جائے گی، تو جانتے ہو محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ اچھا ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ کہ تمہارا وہ نیا خدا کون سا ہے، تمہارا جو نیا خدا ہے جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ذرا مجھے دکھاؤ وہ تمہارا نیا خدا کون سا ہے، وہ کس طرح سے ہے، وہ کون ہے۔ تو محمد بن قاسم نے جب اتنا کہا تھا کہ تم اپنے نئے خدا کو دکھاؤ، تو وہ مورتی جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی، اس مورتی سے جب کپڑا کو ہٹایا گیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ محمد بن قاسم تھے، وہ محمد بن قاسم کی مورتی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس نوجوان کے کردار کو دیکھا ہے، اس کے عمل کو دیکھا ہے، اس کے اخلاق کو دیکھا ہے، اس کی جوانی کے رعنائیوں کو دیکھا ہے، اور اس کی پارسائی، اس کے تقدس کو دیکھا ہے۔ ہر معاملے میں یہ اپنے آپ خود ایک مثال ہے، یہ اپنا ثانی نہیں کرتا، یہ بے نظیر ہے، لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تک ہم ان لوگوں کو پوچھتے تھے جن کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں گے، ہم اسے پوجیں گے جس کی زندگی کو میں نے دیکھا ہے، جس کے شب و روز کو ہم نے دیکھا ہے، اب ہم اس کی پوجا کریں گے۔ جب اتنا لوگوں نے اس وقت کہا تھا تو جانتے ہو محمد بن قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ ارے پوجنا ہے تو اس کو پوجو جس کو میں پوجتا ہوں اور جس کو میرا آقا محمد مصطفیٰ پوجتے ہیں، اگر پوجنا ہے تو اس کو پوجو۔ جب اتنا محمد بن قاسم نے کہا تھا تو جانتے ہو ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے محمد بن قاسم اگر تیری خوشی اسی میں ہے، اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو ہم سب بھی آج کی تاریخ سے اسی خدا کی پرستش، اسی خدا کی عبادت اور اسی خدا کی پوجا کریں گے جو ایک ہے، جس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو اے محمد بن قاسم آج سے ہم بھی خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ سارے کے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ صلاۃ محترم، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا کلچر تھا، لیکن آج بس صرف زبانی طور پر ہم مسلمان بن کے رہے ہیں، عملی طور پر ہم مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اخلاق و ادب کا معاملہ آج ہمارے درمیان سے ختم ہو چکا ہے، لہذا اخلاق و ادب کو اپناؤ۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اخلاق کی بنیاد پر پھیلتا چلا گیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے علم کا تعلق اخلاق سے جوڑ دیا ہے۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ دیکھیے ممبئی کی تقریباً جتنی مساجد ہیں، ہر مساجد میں جمعے کے روز کثرت ہوتی ہے۔ ہر آنے والا یہی سوچتا ہے کہ مجھے پہلی صف میں جگہ ملنی چاہیے، تو پہلی صف میں جگہ اسی کو ملے گی جو پہلے نمبر پہ آئے گا۔ اس وقت آئے گا جب پہلی صف میں جگہ خالی رہے گی تو جو پہلے آئے گا اسی کو جگہ ملے گی۔ تو لہٰذا اب بعد میں آنے والا ایک صف ہو گئی، دو صف ہو گئی، تین صف ہو گئی، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ کج فہمی اور لاڈلی کی بنیاد پر ایسا بھی کرتے ہیں کہ آگے جگہ خالی نہیں رہتی، لوگوں کی گردنوں کو ہلانتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ لہٰذا یہ اخلاق کے خلاف ہے، جو موضوع میں کہہ رہا یہ اخلاق کے خلاف ہے، لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم عالم کی زندگی آپ پڑھیں، حضور مفتی اعظم ہند ایک مقام پر تشریف لے گئے، جمعے کا دن تھا، آپ نے اطلاع نہیں دی کہ میں آ رہا۔ جب حضور مفتی اعظم ہند مسجد میں پہنچے تو اس وقت مسجد فل ہو چکی تھی۔ آپ نے مسلح اس مقام پر بچھایا جہاں عموماً لوگ کھڑا ہونا پسند بھی نہیں کرتے۔ جب لوگوں نے دیکھا اور خاص طور سے خطیب صاحب نے دیکھا تو دوڑ کر گئے اور کہا حضور آپ نے اطلاع نہیں دی، آپ تشریف لے آئے، آپ آگے چلیے۔ تو جانتے ہو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور کا جو فرمان ہے وہ خالی سنانے کے لیے نہیں ہے، خالی بتانے کے لیے نہیں ہے کہ بتا دیا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو پہلے آئے وہ پہلے صف میں بیٹھے، جو آخری میں آئے وہ پیچھے بیٹھے، گردنوں میں نہ بلائیں گے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند فرماتے
یہ خالی بتانے کے لیے سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ حضور کی حدیث عمل کرنے کے لیے. اگر میں لوگوں کی گردنوں کو لانتے ہوئے آگے چلا جاؤں گا تو عوام کو اس سے کیا سبق ملے گا؟ عوام اس سے کیا سبق حاصل کرے گی؟ عوام کیا میسج لے کے جائے گی؟ تو لہٰذا اس طریقے سے کرنا بہت بڑا گناہ ہے. آپ جلدی آئیں اور جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں. ایسا نہ ہو کہ جگہ خالی ہے اور آپ جو ہے بات کر کے آگے پیچھے کریں. ایسا نہ کریں. لہٰذا مسجد میں اگر کوئی